السلام علیکم دوستو، میں آج ملتان ضلع میں موجود اس کی تحصیل جلال پور پیروالا میں موجود ہوں۔ میں یہاں پر ایک دوست کے پاس آیا تھا اور دوست نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ایک بہت ہی تاریخی اور قدیم عمارت اور مقبرہ ہے، تو اس کا آج ہم وزٹ کریں گے۔ تو جیسے ہی میں یہاں پر پہنچا اور اس عمارت کو دیکھا تو واقعی عمارت بہت ہی قدیم اور بہت ہی خوبصورت، عالی شان، بلند و بالا تھی۔ تو اس میں بہت ہی پرانی طرز کے جو نقش و نگار موجود ہیں، پرندے، کبوتر وغیرہ یہاں پر بستے ہیں۔ اور یہ عمارت جلال پور پیروالا کے تاریخی بازار، قدیم بازار جس کی تنگ گلیاں اور چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، ان کے بیچوں بیچ مین روڈ کے پاس ہی ہے۔ اس عمارت مقبرہ کے چاروں طرف پلر ہیں جو بہت ہی خوبصورت طرز پر بنائے گئے ہیں، اور اس کی عمارت کی جو دیواریں ہیں، بیرونی دیواریں، ان کے اوپر پانی کے پارچے بھی موجود ہیں جہاں پر یہ آپ کو کبوتر نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ عمارت خستہ حالی کا شکار بھی ہے۔ حکومت کی یا ان تعمیرات اور عمارات کے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں، ان کی عدم توجہی کی وجہ سے اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تو عمارت کا رنگ اور اس کا ڈیزائن اور اس کی مضبوطی کو دیکھ کر تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور لوگ یہاں پر آتے ہیں مختلف قسم کے عقائد لے کر، اور یہاں پر ڈوریاں باندھتے ہیں، گرے لگاتے ہیں، اپنی جو ہے وہ منتیں مانگ کر یہاں سے جاتے ہیں۔ اگر پوری ہو جائیں تو یہاں پر جو گریں لگائی تھیں دروازے کے پاس موجود تھیں ان کو کھولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ عمارت اہل تشیع حضرات کے کنٹرول میں ہے، اور یہ سارا اس کا بجٹ انہی کے پاس ہے۔ عمارت کی خوبصورتی، اس کے اوپر ڈیزائن، مختلف قسم کے آثار موجود ہیں، اور جس کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کی جو فکر ہے یہ کوئی چیز نہیں۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے، اور اس کے اندر ہم نے عارضی طور پر رہ کر مستقل کام کرنے ہیں، ایسے کام جو ہماری مستقل زندگی میں کام آئیں۔ لیکن ان عمارات اور ان بزرگان کی جو تعلیمات ہے ان کو صرف ہم نے کتاب کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو یہی سمجھا ہے کہ جو کر کے گئے ہیں یہ اپنے طور پر ہی کر کے گئے، ہم نے ان کو اپنی ذاتی زندگی میں کبھی بھی لاگو کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہمارا طرز زندگی ہی بتاتا ہے کہ ہم نے کس حد تک ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس مقبرہ عمارت کے اندر آئے۔ یہاں پر مختلف قسم کے دیے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، جو کہ یہاں پر آتے ہیں عقیدت کے ساتھ اور دیے جلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد عمارت کے اندر موجود مختلف قسم کے دروازے ہیں، کونے ہیں، اور بہت زبردست طرز تعمیر ہے۔ اس کا بہت ہی قدیم پرانا دروازہ ہے جس کو دیکھ کر میں خود بہت حیران ہوا تھا۔ اتنا زبردست اس پر کام ہوا، اور آج بھی یہ اتنا مضبوط دروازہ ہے کہ تقریباً یہ 10ویں صدی سے بھی پہلے کا یہ دروازہ بنایا ہے۔ یہ عمارت بھی اسی طرح اتنا مضبوط، اس کے اوپر جو کام ہوا ہے بہت ہی خوبصورت، دیدہ زیب ہے، جس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے انسان کہ اس وقت کیا کوئی مشینری تھی کہ جو یہ ڈیزائن بناتی تھی، یا کہ لوگ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ اور اس مقبرہ کے اندر، عمارت کے اندر مختلف قسم کی جو قبریں ہیں مختلف لوگوں کی، شاگردوں کی، بزرگوں کی، جو کہ انہی کے ساتھ رہے
ان کی خدمت کی یا ان کے بعد ان کے طرز زندگی کو انہوں نے اپنایا. اور اندر بہت ہی خوبصورت فانوس لگا ہے، اس کا رنگ بھی بہت اعلیٰ اور خوبصورت ہے، نیلے رنگ کا. اور اس مقبرہ اور عمارت کا گنبد بہت اونچا بلند و بالا ہے. اور اس کے علاوہ جو سینٹر میں 3-4 قبریں ہیں جو کہ مین سلطان احمد کتال بخاری صاحب کی ہیں، جو کہ بلیک کلر کی چادر میں ہے، اور ان کے سر کی طرف ایک کلا ہے، اور باقی جو ریڈ کلر کی چادر کے ساتھ ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں یا ان کی فیملی کے ممبران ہیں. اس کے علاوہ جو مقبرہ ہے اس کے اندر مختلف دیواروں پر جو ہے وہ انگیٹھیاں رکھی گئی ہیں جہاں پر دیے جلائے جاتے ہیں. اور یہ ایک حضرت سے آدمی تھے جو کہ کوئی منت وغیرہ کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان کی قبر کو جو ہے وہ سر لگا کر کوئی دعا وغیرہ مانگ رہے تھے. تو ہر انسان کا ایک اپنا عقیدہ ہوتا ہے یا اپنا ایک اس کا یقین ایمان ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی جو تنگی اور دوری اور پریشانی اور تنگ دستی کو کیا کر کر جو ہے نا اس کو کم کر سکتا ہے. تو بہتر تو یہی ہے بجائے کہ ہم انسان جو ہے ان قبروں پر آئیں اور سجدہ وغیرہ کریں، ہم انہی بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کے طرز زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح مشکل وقت میں اپنی زندگی کو گزارا، اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے تعلیمات کو سیکھا اور ان پر عمل کیا، اور یہ تعلیمات تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچانے میں کی کوشش کی. مقبرہ کے اندر لائٹ کم ہونے کی وجہ سے جو روشن دان سے لائٹ آ رہی تھی اس کی بنا پر کیمرہ نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، تو اس لیے یہ اتنا واضح تو نہیں شو ہو رہا تھا. لیکن اگر ہم اس کو ننگی آنکھ سے دیکھیں تو اندر کا منظر بہت ہی عجیب اور بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہاں پر مختلف قسم کے ڈیزائن، یہ آج بھی یہ کلر وہی ہیں جو پرانے زمانے کے تھے. کس طرح لوگوں نے اس کو ڈیزائن کیا، کس طرح بنایا، یہ پتھر کہاں سے آئے، اس کا علم کسی کو کوئی نہیں ہے. یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی پوچھا تو ان کو بھی اتنا علم نہیں تھا، کیونکہ مقامی لوگ بھی کون سا لمبی زندگی لے کر آئے ہیں، انہوں نے بھی چلے جانا ہے. اور 1041 کا یہ واقعہ ہے. اور یہ جو نیک حضرت تھے انہوں نے 92 ایئر عمر پائی اور پھر یہاں پر وفات پائی، ان کو یہاں پہ مدفن کیا گیا. پھر ان کے بعد شاگرد ان کی فیملی کی قبریں ہیں موجود ہیں یہاں پر، جو کہ ان کے ساتھ ہی رکھی گئی ہیں. اور یہ جو پلیٹ لگائی گئی ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے بہت خوبصورت انداز میں، اس میں جو ہے وہ دعا ہے لکھی ہوئی اور کلمہ شہادت ہے اور ان کے نام وغیرہ عمر وغیرہ. اور یہ جو نیچے ہرے رنگ کی قبریں ہیں یہ ان کے شاگرد تھے یا خادم تھے جنہوں نے ان کے ساتھ خدمت گزاری کی زندگی گزاری ہے. السلام علیکم دوستوں، میں ادھر ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں ہوں، اور یہاں پہ بہت ہی تاریخی وہ مقبرہ ہے کسی بزرگ کا جن کا نام سلطان احمد کتال بخاری ہیں. اور یہ بلڈنگ میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ کافی پرانی ہے، تقریباً 10ویں صدی سے بھی پہلے کی ہے. تو اس عمارت کی اینٹیں اور اس کا طرز تعمیر بھی بہت پرانا ہے، اور کافی جو ہے وہ حیرت انگیز ہے. اس کو دیکھ کر جو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت کے زمانے کے جو لوگ اور کاریگر مزدور اور مستری انجینئر تھے وہ کافی علم رکھتے تھے اس معاملے میں، تعمیرات کے معاملے میں. تو یہ تحصیل جلال پور پیروالا کے جو تاریخی بازار ہے اس کے اندر ہے یہ. اور اب جو ہے وہ اہل تشیع حضرات کے کنٹرول میں ہے، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں اور آ کر اپنی مرضی کی رسومات اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں سے ہو کر جاتے ہیں. تو بہت شکریہ. میرا یہ جو ہے
وزٹ جلال پور پیر والا کسی دوست کے پاس تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک تاریخی عمارت ہے، آپ یہاں پہ آئیں اور آپ کو دکھاتے ہیں، تو پھر میں نے اس کا وزٹ کیا۔ السلام علیکم۔